ایک قوم جو ظلم کے نیچے کچلی جا رہی تھی۔ ان پر رومن حکمرانوں کے کوڑے برستے تھے، ان کے شہروں پر غیروں کا قانون تھا۔ بنی اسرائیل روتے تھے، اے اللہ ہمیں بچا لے، ہمارے لیے کوئی رہنما بھیج دے۔ اور جب ان کی فریاد آسمان تک پہنچی، اللہ نے رحمت اتاری۔ انہوں نے ایک نبی بھیجا، عیسیٰ ابن مریم، وہ نبی جو شفا بن کر آیا، وہ جو امید بن کر آیا، وہ جو زندہ معجزہ بن کر آیا۔ لیکن یہیں سے شروع ہوا تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ۔ جسے بچانے کے لیے بھیجا گیا، اسی کو ختم کرنے کی سازش بننے لگی۔ اور جو ہونے والا تھا وہ صرف ایک قتل نہیں تھا، وہ اتہاس کا سب سے بڑا فریب تھا۔ بیت المقدس، جیروسلم، جیروسلم، وہی شہر جہاں انبیاء کی آوازیں گونجی تھیں، جہاں سجدوں کی خوشبو تھی، لیکن اب وہاں رومن جھنڈے لہرا رہے تھے۔ حکومت رومن امپائر کی تھی، گلیوں میں سپاہی، ظلم عام، انصاف مہنگا، حق بولنا جرم۔ بنی اسرائیل صرف سانس لے رہے تھے، جینا ان کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ رحمت کا سلسلہ، اسی اندھیرے دور میں اللہ نے رحمت کا دروازہ کھولا۔ حضرت زکریا جو نبی بھی تھے اور حضرت مریم کے کفیل بھی، ایک دن زکریا علیہ السلام محراب میں گئے۔ انہوں نے دیکھا مریم کے پاس ایسا رزق ہے جو اس زمین پر ملتا ہی نہیں۔ انہوں نے پوچھا، اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ جواب ملا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہیں سے یقین اور گہرا ہوا۔ انہوں نے دعا مانگی اور بڑھاپے میں انہیں بیٹا ملا، حضرت یحییٰ۔ قرآن کہتا ہے وہ بچپن سے ہی حکمت اور تقوی والے تھے۔ ایک عجوبہ، پھر وہ دن آیا جب مریم کے پاس ایک فرشتہ آیا۔ انہوں نے کہا، میں رحمان کی پناہ لیتی ہوں۔ جواب آیا، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، میں تجھے ایک پاک بیٹے کی خوشخبری دیتا ہوں۔ مریم نے کہا، مجھے بیٹا کیسے ہوگا؟ جواب آیا، یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے۔ اور پھر عیسیٰ ابن مریم پیدا ہوئے۔ لوگ بولے، یہ کیسا معاملہ ہے؟ لیکن اللہ نے گود کے بچے سے کہلوا دیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ دعوت کا آغاز عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت شروع کی، اپنے پڑوسی سے ویسا پیار کرو جیسا خود سے کرتے ہو۔ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو۔ انہوں نے معجزے دکھائے، مٹی سے پرندہ بنا کر زندہ کیا، اندھے دیکھنے لگے، مردے زندہ ہوئے، لوگ جھکنے لگے، سرداروں کے دل سخت ہونے لگے۔ انہوں نے کہا، یہ ہماری حکومت کے لیے خطرہ ہے۔ آنن سازش یہودی سردار رومن گورنر کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا، یحییٰ اور عیسیٰ بغاوت کر رہے ہیں۔ جھوٹ تھا، لیکن تلوار کو صرف بہانا چاہیے۔ حضرت یحییٰ کو گرفتار کیا گیا اور قتل کر دیا گیا۔ شہر خاموش ہو گیا۔ اب باری تھی عیسیٰ ابن مریم کی۔ غداری۔ ایک رات عیسیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا، آج تم میں سے ایک مجھے دشمنوں کے حوالے کرے گا۔ چہرے بدل گئے۔ تفسیر کے مطابق وہ شخص تھا یہودا اسکریوتی۔ وہ اٹھا اور چلا گیا۔ عیسیٰ نے کہا، جو لکھا جا چکا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اللہ کا فیصلہ۔ باہر سپاہی پہنچے، دروازہ توڑا گیا اور اسی لمحے نور چھا گیا۔ اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ اور پھر عیسیٰ ابن مریم زندہ اٹھا لیے گئے۔ قرآن صاف کہتا ہے، نہ انہیں قتل کیا گیا نہ صلیب دی گئی، بلکہ معاملہ لوگوں پر مشتبہ کر دیا گیا۔ سولی پر کون تھا؟ دو مشہور روایتیں ملتی ہیں۔ ایک، غدار کی شکل عیسیٰ جیسی کر دی گئی۔ دوسری، ایک وفادار ساتھی نے قربانی دی۔ قرآن کسی کا نام نہیں بتاتا، صرف اتنا کہتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے۔ سبق، یہ واقعہ صرف ایک رات کی کہانی نہیں، یہ ہر دور کا سبق ہے۔ جب بھی کوئی حق کی بات کرے گا، ظلم اس کے خلاف کھڑا ہوگا، مگر آخری فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے۔ اور کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ عیسیٰ ابن مریم پھر آئیں گے، جب دجال کا فتنہ اٹھے گا، حق پھر جیتے گا۔ اور یہی اس کہانی کا اصلی پیغام ہے۔